الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات آیت نمبر 9 جو ہم کل پڑھ رہے تھے اس میں ایک آدھ بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ آخر میں جو آیا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکون کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ تو اس حوالے سے ایک سے زیادہ تفاسیر عرض کر دی گئیں، بس اس میں یہ ہے کہ جو غامدی صاحب ہیں فی زمانہ، ان کا استدلال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو المشرکون ہے اس سے مراد مشرکین مکہ یعنی جزیرہ نماء عرب کے مشرکین ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں جیسے اہل کتاب کو مشرک نہیں کہا گیا، آپ جانتے ہیں، یعنی فرق لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ایسے ہی ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اہل کتاب کو یا اہل الکتاب کہہ کر پکارا جاتا ہے، مشرک کہہ کر نہیں پکارا جاتا۔ جیسے ہم دیکھیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب۔ تو کبھی اہل الکتاب ہے، کبھی اوتوا الکتاب ہے، وہ مشرک ہیں اس معنی میں کہ ان سے شرک کا صدور ہوا ہے، لیکن ان کا لقب مشرک کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ وہ شرک ان کا مذہب نہیں ہے۔ جس شرک کو وہ کر رہے ہیں کیا شرک سمجھ کے کر رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ آپ مونوتھیسٹ ہیں یا پولی تھیسٹ ہیں تو وہ کیا جواب دیں گے؟ مونوتھیسٹ ہی کہتے ہیں، ہم موحد ہیں۔ اسی طرح یہود بھی یہی کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کا لقب مشرک نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مشرکین المشرک کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اہل کتاب اس میں شامل نہیں ہوتے۔ تو گویا وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ واقعی اس آیت میں اظہار دین سے مراد دین کا غلبہ ہی ہے بالفعل، سیاسی غلبہ بھی مراد ہے، جیسے ہم نے کہا وہ بھی مراد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لیکن یہ سیاسی غلبہ جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے یہ پوری دنیا پر نہیں ہے، اور نہ مسلمانوں کا یہ مشن ہے کہ وہ پوری دنیا پر دین کو غالب کریں، بلکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جزیرہ نماء عرب ہے، بعثت خصوصی۔ ان لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حجت کا اتمام کیا، تو اللہ تعالیٰ کی جو قانون اتمام حجت ہے اس کے تحت گویا یہاں جزیرہ نماء عرب میں مشرکین کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا، لہٰذا ان سے جزیہ لیا جائے گا، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ بھئی آپ یہاں رہ لیں، جزیہ دیتے رہیں۔ نہیں، جزیہ کا حکم تو اہل کتاب کے لیے، مجوس کے لیے بھی ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا جزیرہ نماء عرب میں دین اسلام کے سوا کوئی دین غالب نہیں رہے گا، اور یہ کس کا تقاضا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور قانون اتمام حجت کا، اور لہذا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ والی آیت سے یہ اخذ کرنا کہ اس سے مراد کل دنیا پر دین کا غلبہ ہے، اور یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم یہ کام کریں، یہ استدلال ان کے خیال میں درست نہیں۔ جی غم صاحب کا یہ کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف وہ نبی رسول اللہ، یہ صرف رسول اللہ کے لیے تھا۔ ہاں، وہ تو طرح مذاق میں کہتے ہیں نا۔ ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی، تو تاکہ وہ غالب کریں۔ انہوں نے کہا اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، آپ کہاں سے آ گئے غالب کرنے؟ مطلب یہ
ایک وقتی طور پہ اچھا تھا جواب، مطلب ٹھیک ہے، اللہ میاں نے اپنے رسول کو بھیجا تو آپ تو رسول نہیں ہے نا، آپ کا کام کہاں سے آ گئے؟ تو بہرحال وہی بات نکلتی ہے ان دی اینڈ، یعنی ان دی اینڈ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے جو استدلال ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اس قول کے پیچھے جو استدلال ہے وہ استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، آپ نے وہاں حجت کا اتمام کیا ہے، ان پر عذاب کا کوڑا قانون اتمام حجت کے تحت برسے گا، ان کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اما الاسلام و اما الخروج و اما القتل، یا تو بھاگ جاؤ یا اسلام لے آؤ یا کیا کر دیے جاؤ گے؟ قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ قول درست نہیں ہے، یہ قول درست نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال دین کا پھیلانا فی نفسی ہی مقصود ہے کہ نہیں ہمارے لیے، یعنی اگر آپ کہیں کہ بھئی دین جزیرہ نماء عرب کے لیے آیا تو جزیرہ نماء عرب کے لیے صرف نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اچھا وہ کیا کہتے ہیں جہاں خط بھیجے گویا ان پر حجت تمام ہو گئی تو لہذا وہاں صحابہ نے قتال کیا، کس طرح میں خط بھیجا ادھر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک خط بھیجنے سے، ایک آدمی کے پاس جانے سے کیا عوام الناس پر کسی قسم کی کوئی حجت تمام ہوتی؟ آپ کہیں کہ وہ بادشاہ کو خط لکھا ہے نا۔ اس کے بعد یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی جگہوں پر بھی پہنچے ہیں جہاں خط نہیں پہنچا، یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے وہاں خط نہیں بھیجا، اور آپ پھر وہ کیا کہیں گے؟ کیا استدلال ہے ان کا؟ صحابہ کا فعل ہو سکتا ہے، یعنی صحابہ سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، صحابہ کا فہم دین ہم پر حجت نہیں، ان دی اینڈ کیا ہے حجت؟ کیا رہ جاتی ہے ان دی اینڈ؟ ٹیکسٹ حجت ہے، وہ جو جیسے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ان دی اینڈ ان لوگوں کے ہاں جو شے حجت ہوتی ہے، جو کل بھی میں بتا رہا تھا، جو بھی قرآن اور حدیث کا نعرہ لگاتا ہے، صرف قرآن اور سنت اور حدیث، صرف ان کے ہاں یہ 2 چیزیں حجت ہے، ایک ٹیکسٹ ہے اور ایک میرا فہم ہے، اس کے سوا کوئی چیز حجت نہیں ہوتی، سیدھی سی بات۔ تو غامدی صاحب کی یہ والی بات درست ہو سکتی ہے، میں پورا استدلال درست نہیں ہے لیکن یہ والی بات درست ہو سکتی ہے کہ اس جگہ المشرکون سے مراد واقعی مشرکین عرب ہوں، کیونکہ قرآن مجید کی اصطلاح یہ ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم استدلال کی غلطی یہاں سے کیسے کریں گے؟ دیکھیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ میں آپ کا استدلال اس وقت درست ہوگا جب آپ کہیں گے کہ کیا اس کا مفہوم مخالف حجت ہے، آپ کہیں گے یہاں صرف المشرکون کی بات ہو رہی ہے تو غیر مشرکین اس میں داخل نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی غیر مشرکین اس میں داخل ہے یا نہیں، آیت خاموش ہے بس۔ ہاں وہ پیچھے الکافرون، لیکن وہ کہیں گے وہ متم نوری سے مراد دین کا اتمام ہے، وہ تو پوری دنیا جو مرضی ناپسند کرے، جو بھی کافر ہے وہ بھی ناپسند کرے، دین کا اتمام تو ہو رہا ہے، لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں اظہار دین کے غلبے کی بات کریں، وہاں دین کے غلبے کی بات نہیں تھی پچھلی آیت میں۔ اب دیکھیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، وہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اس نور کا اتمام ہوگا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ یہ بات درست ہے، لیکن یہاں اظہار دین کی بات ہو رہی ہے، یہاں کافرون نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ استدلال کب درست ہوگا کہ اگر آپ کہیں گے کہ مشرکون کا ذکر کر کے غیر مشرکین کی نفی ہے، بات واضح ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے، غیر مشرکین کی خاموشی ہے، نفی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول، اگر ابھی ہم آج یہ شاید آیت پڑھیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کیا اس سے یہ استدلال درست ہوگا کہ غیر امی کی طرف آپ رسول نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ غیر امی کی طرف ہے، وہ اور دلائل سے پتہ چلا۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے امیین کی طرف تو ہے ہی ہے بس، اور کچھ نہیں بتا رہی، سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح یہ آیت بتا رہی ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، یہ آیت بتا رہی ہے، باقی کسی اور کی ناگواری اہل کتاب کی اس پر آیت خاموش ہے بس، بات اتنی ہے۔ سب دوسرے جو مقام پہ وہاں پہ مشرکون ہیں، مجھے نہیں یاد۔ ہاں وہاں بھی مشرکون ہی ہے، ایک ہی مقام میں وہاں ایک پہ تو وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ہے جو سورہ فتح ہے، اور دوسری جگہ تو وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کیا ہے؟ وَلَوْ كَرِهَ تو ہے المشرکون ہی ہے، آپ حافظ ہیں؟ ہاں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ہی ہے، دیکھ لیتے ہیں کیا اس میں قرآن مجید سامنے موجود ہے، ماشاءاللہ دیکھنے میں کیا آ رہا ہے۔ ایک منٹ بس میں ذرا وہ آیت دیکھ لوں، اس کے بعد میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ یا اللہ
آیت ابتدا میں ہی ہے نا کہ نہیں؟ یہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، جی آیت نمبر 33 وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اس میں بھی پچھلی آیت میں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یعنی آپ دیکھیں یُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، الفاظ فرق ہے، یہاں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وہاں زیادہ قوی الفاظ ہے کیونکہ وہاں نفی اور اثبات ہے، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ، اور اس کے بعد وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کا ایک استدلال ہے، یہ فی نفسی ہی اس وقت ہوگا جب آپ مفہوم مخالفت کی قطعیت کے قائل ہو جائیں کہ بس جہاں ذکر آ گیا اور اس مفہوم مخالفت کا کوئی بھی قائل نہیں۔ کون سا مفہوم؟ آپ کہیں گے کچھ لوگ مفہوم مخالفت کے قائل ہیں، مفہوم لقب یا اسم کے مفہوم مخالفت کا کوئی بھی قائل نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر کہا جائے محمد الرسول اللہ تو مفہوم لقب کا مطلب ہوگا کہ غیر محمد غیر رسول اللہ، جو محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول نہیں، اس کا کوئی بھی خیال نہیں۔ بات تو ہوتی ہے جہاں صفت ہو یا شرط ہو یا استثناء ہو، یہ جو کیفیات ہیں مفہوم مخالفہ کی، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ حجت ہے کہ نہیں ہے۔ مفہوم لقب، مفہوم اسم اصلاً کوئی حجت نہیں۔ اگر ہم وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، صرف مشرکون مراد ہے، یہ کب ہوگا؟ جب آپ مفہوم لقب کی حجیت کے قائل ہو جائے۔ بات واضح ہے؟ اللہ اعلم۔ یا ایھا الذین، جی دیکھیں اصلاً تو قول صحابی حجت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ قول صحابی سے مراد کیا لی جاتی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ ہم اصول فقہ میں بھی پڑھیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ قول صحابی حجت ہے تو پھر آپ پوچھیں گے کہ اچھا حضرت عمر کا قول حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قول سے مخالف ہے، کس صحابی کا قول حجت ہے؟ کتنے مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہے، یہ خود ہی سوچیے نا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا عمر میں 100 سے زیادہ مسائل میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی آپ پوچھیں گے قول صحابی حجت، کیا مطلب قول صحابی حجت؟ نہیں، سوال یہ رہے گا کہ قول صحابی حجت سے مراد کیا ہے۔ دوسری بات، اگر آپ اس کو اس طریقے میں سمجھیں کہ قول صحابی حجت ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کے مصادر میں کبھی آپ نے مطلب دین کے مصادر میں قول صحابی کے حجت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یعنی اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ، قول صحابی کا تو بھی نہیں کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والصحابہ۔ خود ہی سوچیے، اچھا یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھئی دین میں محض قول صحابی سے حجت ہو جاتی ہے۔ بات واضح؟ اچھا پھر کیا مراد؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ اچھا قول صحابی کی حجیت سے ایک مراد تو یہ ہے کہ وہ اجماع ہے، یعنی اگر صحابہ میں کیا ہو گیا، اجماع ہو گیا تو تب وہ اجماع کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، اس کا تعلق قول صحابی میں قول صحابی سے نہیں رہے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ پھر قول صحابی کی حجیت کا مفہوم کیا ہے، دیکھیں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ آپ سے یہ کہیں گے کہ میں کئی دفعہ قیاس چھوڑ دیتا ہوں قول صحابی کے مقابلے میں، بس یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی مجھے عبداللہ ابن مسعود کا قول ملا تو میں نے کیا کیا، قیاس کرنے کے بجائے میں نے کہا انہوں نے زیادہ بہتر سمجھا ہے۔ اچھا انہوں نے زیادہ بہتر سمجھا ہے میرے سے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود دین میں حجت ہے اس لیے۔ اگر آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین میں حجت بنائیں گے تو پھر تو ہم شیعوں کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے معصوم 12 کو بنایا، ہم نے کہا 1500 معصوم ہمارے ہاں بھی، یعنی یہ بھی حجت ہے، یہ بھی حجت ہے، یہ بھی حجت ہے، تو ہمارے ہاں تو معصوم کوئی بھی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود سے اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، سیدنا عمر سے بھی ہو سکتی ہے، سیدنا ابوبکر سے بھی ہو سکتی ہے۔ پھر قول صحابی کی حجیت کا مطلب کیا ہوا؟ میں قیاس کرنے لگا ہوں، میں نے کہا میں قیاس نہیں کروں گا، میں اس صحابی کا قول لے لوں گا۔ اچھا اب اس صحابی کا قول میں نے کیوں لیا؟ سوال یہ پیدا ہوا، اس وجہ سے کہ یہ حجت ہے، پھر مسئلہ خراب، یا اس وجہ سے کہ میں اس مسئلے میں اس کی تقلید کرتا ہوں۔ تقلید مجتہد کی جائز ہے کہ نہیں؟ تقلید اگر مجتہد کی جائز ہے تو صحابی اگر مجتہد ہو تو بالاولیٰ جائز ہے، یعنی آپ خود ہی سوچئے، اگر صحابی مجتہد ہو تو کیا اس کی تقلید بالاولیٰ جائز نہیں ہوگی؟ اس باب میں قول صحابی حجت ہوتا ہے۔ اصلاً بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مسئلہ فی نفسی ہی اختلاف لفظی کی طرف لوٹ سکتا ہے، اگرچہ ہم کو تفصیل سے دیکھیں گے جب ہم اختلاف صحابی قول صحابی پہ جائیں گے۔ پھر قول صحابی ایک اور طریقے پہ کیسے حجت ہے؟ بھئی 3 اقوال آ گئے صحابہ کے، کہتے ہیں چوتھا قول نکالنا بدعت ہے۔ اب اس کو آپ اجماع کی ایک خاص کیٹیگری میں ڈالتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ اجماع ایک قول پہ نہیں ہے، لیکن اس پر گویا ایک سکوتی اجماع ہو گیا ہے کہ ان 3 اقوال میں چوتھا کوئی قول نہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی
ایک قول عبداللہ ابن مسعود کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سیدنا عمر کا ہے، ایک سیدنا عبداللہ ابن عمر کا ہے، یا عبداللہ ابن عباس کا ہے۔ ان میں سے میں کسی ایک کی بھی تقلید کر سکتا ہوں، یا دلیل کی بنیاد پہ کسی ایک کے قول کو ترجیح دے سکتا ہوں۔ میں امام ابو حنیفہ کی بات کرتا ہوں علیہ الرحمہ، یا امام شافعی کی، وہ کہہ رہے ہیں میں ایک کو ترجیح دے دوں گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یا امام مالک کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ میں جتنے اقوال تھے ان سب کا تخطیہ کر کے، یعنی ان کو خطا قرار دے کے کہیں میں بتاتا ہوں بات کیا بات یہ اس معنی میں قول صحابہ حجت ہے، لیکن یہ ان تفاصیل کے ساتھ حجت بنتی ہے۔ محض یہ کہنا کہ قول صحابی حجت ہے تو یہ بات تو مسلیڈنگ سی ہے۔ کیا مطلب قول صحابی حجت ہے؟ کس کا قول؟ صحابہ تو 1000 ہے، یعنی آپ 1000 سے مراد ہے جو مشہور صحابہ ہیں وہ 1000 1500 آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا آپ کہیں چلو صحابہ کو چھوڑتے ہیں، مجتہدین کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی کم سے کم تعداد، بعض کہتے ہیں 20 ہے، کچھ زیادہ بھی بتائیں گے تو 20-50 کے قریب لوگ ہو گئے نا، تو ان میں سے کس کا قول حجت ہے؟ اچھا جب آپ کہتے ہیں مجتہدین ہیں یہ، تو کیا ان کی تقلید جائز ہے؟ ہاں بالکل تقلید جائز ہے۔ تو اس معنی میں قیاس کو میں ترک کر دوں، صحابہ کی تقلید کرتے ہوئے کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتا ہوں۔ باقی وہ پھر جہاں تک ہے، جب آپ عقیدے والے مباحث میں جاتے ہیں تو پھر آپ بتاتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع جو ہے وہ جیسے عقیدے میں بھی حجت ہوتا ہے، یعنی وہ کس معنی میں حجت ہوتا ہے، وہ اس میں نہیں کہ وہ صحابہ ہیں، اس مسئلے میں کہ وہ امت کا اجماع ہوتا ہے، امت کا۔ اچھا پھر اس پر ایک آخری بات، اب یہ ویسے ریلیونٹ نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اسی طرح فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اچھا خلفاء راشدین کے قول کو حجت کیوں کہا گیا؟ کیا خلفاء راشدین کا قول فی نفسہ ہی حجت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا من بعدی ابی بکر و عمر تو اس وقت فرماتے وقت وہ اولی الامر نہیں تھے، اور نہ ہم اہل سنت اس بات کے قائل ہیں اکثریت کہ صحابہ کی جو خلافت ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں وہ اجتماع کے نتیجے میں عرفہ۔ اس میں بھی علماء نے اصلاً یہ کہا ہے کہ اگر ابو بکر کا قول ہے، سیدنا ابو بکر کا، تو اگر اس کی مخالفت ثابت سامنے نہیں آئی تو کیا یہاں احتمال عام صحابی کے قول سے بہت نہیں بڑھ جاتا کہ اس پر اجماع ہو گیا؟ یعنی مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک قول طائف میں بیٹھ کے فرمایا، وہ اس کی مخالفت ہمارے سامنے نہیں آتی، لیکن بہت احتمال ہے کہ وہ بہت سے صحابہ تک قول پہنچا ہی نہ ہو، وہ کوئی واٹس ایپ تھوڑی تھا، انہوں نے طائف میں کہا ہے اور کتنے صحابہ کوفہ میں ہیں، بصرہ میں، ہمیں کیا پتہ۔ لیکن اگر ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان میں سے کوئی کہے گا خلیفہ ہو تو قوی امکان یہ ہے کہ ان کا قول منتشر ہو جائے گا، لہذا اگر اس کی مخالفت ثابت نہیں ہوگی تو گویا یہ اجماع ہونے کی قوی دلیل ہے کہ ابو بکر نے۔ اس لحاظ سے اگر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، خلفائے راشدین کے اقوال بہت اہمیت اختیار کر جاتے ہیں جس میں کوئی صحابی ان کا مخالف ہمیں نظر نہیں آتا، وہاں تو پیروی کرنی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ جی سیدنا عثمان اور سیدنا علی ہیں رضی اللہ عنہما، تو اب ان کے تو اقوال میں جیسے یعنی اتنا اسٹریٹ فارورڈ تو پہنچ جاتے ہیں، جتنے بھی فتنے ہوئے ہیں احتمال زیادہ ہے۔ لیکن فتنے والے جو اقوال ہیں نا وہ تو سیاست شریعہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ دین میں جو اقوال ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ حضرت عثمان ایک بات کر رہے ہیں، علی ایک بات کر رہے ہیں، کی طرف عوام الناس میں بلوائیوں میں انتظامی معاملات تھے نا، کیونکہ دین کے معاملات تھے، انتظامی معاملات، وہ اجماعی معاملات نہیں ہوتے۔ فقہ حنفی کی جو تاریخ ہے نا، اس کی اجماع کی جو شرائط ہے اتنی زیادہ، وہ شرائط اتنی کمپلیٹ سب کے ہاں ہے، فقہ حنفی میں نہیں ہے۔ جی جی میں نے وہ پڑھی ہے نا، تو اس میں جو اجماع کی شرائط ہیں کہ وہ سب تک پہنچ جانا، اور پھر وہ اس پوائنٹ سے وہ اجماع قطعی کی شرائط، جب آپ دیکھیں گے کہ ایک اجماع ہوتا ہے ظنی اور سکوتی جو حجت ہوتا ہے، حجت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی آپ خلاف، یعنی اجماع سکوتی کا حجت ہونا، اجماع سکوتی ظنی ہے لیکن اس کا حجت ہونا قطعی ہے، مطلب اس میں فرق نہیں لوگ کر پاتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں خبر واحد فی نفسی ہی کیا ہے؟ ظنی ہے، لیکن خبر واحد کی حجیت ظنی ہے، خبر واحد کی حجیت قطعی ہے۔ اب کیا ہے کہ اجماع ظنی کا صرف یہ مطلب ہے اگر آپ نے اس کا رد کرنا ہے، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اجماع نہیں ہوا تو دکھانا پڑے گا نا سلف میں سے کہ فلاں نے مخالفت کی ہے، دکھائے بغیر آپ انکار کر سکتے ہیں اجماع ظنی کا؟ نہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ اجماع قطعی کا مطلب تو ہے کہ جیسے جس میں کفر اور اسلام کا مسئلہ ہو گیا، اجماع ظنی ضروری نہیں ہے کفر اسلام کا مسئلہ ہو، بدعت تک رہ سکتا ہے،
وہ آپ باطل فرقہ بن جائیں گے، آپ نہیں، یعنی جو بھی بدعتی بن جائے گا، جو بھی ہوگا۔ اجماع سکوتی بھی حجت ہے اور حجت قطعیہ ہے، الا یہ کہ آپ اس کے خلاف دلیل لائیں۔ دلیل میری عقل نہیں بنے گی، دلیل کون بنے گا؟ پھر اس اجماع کا مخالف لے کر، یا کوئی ایسے بڑے عالم کا قول دکھائیں سلف میں سے جو کہے کہ نہیں اجماع واقع نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ لہذا اجماع قطعی کی شرائط تو بہت مشکل ہے واقعی۔ اجماع، ابھی ہم نے ایک تواتر میں دیکھا تھا کہ ایک تواتر ہوتا ہے فقہا کا، ایک ہوتا ہے تواتر طبقی، وہ اصلا اجماع قطعی ہوتا ہے، جس کو آپ معلوم من الدینی، ہم نے تواتر کی 4 اقسام دیکھی تھی، تواتر فقہا ہے، تواتر طبقی ہے، تواتر لفظی ہے، تواتر معنوی ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی پہلے 3 تواتروں میں تو تکفیر ہو جاتی ہے، طبقی میں فقہا کا، طبقی سے مراد معلوم من الدین بالضرورہ ہے، بات واضح، لیکن تفسیر جو تواتر معنوی ہے اس میں اختلاف ہو جائے گا۔ تو یہ جو طبقی تواتر ہوتا ہے یہ معلوم من الدین بالضرورہ ہے، اس پر اجماع امت ہے قطعی طور پر۔ باقی چیزوں پر اجماع امت ثابت کرنا، مثلا آپ کہیں رویت کا مسئلہ، صحابہ کا اجماع ہے، کون سا اجماع ہے؟ اللہ کی رویت ہوگی قیامت کے دن، صحابہ کا اجماع ہے اس پر۔ شفاعت پر صحابہ کا اجماع ہے، اچھا اجماع ہے تو پھر آپ نے معتزلہ کی تکفیر کیوں نہیں کی، آپ نے فلاں کی تکفیر کیوں نہیں کی؟ تو بتائیں گے اجماع سے مراد ہے وہاں مخالفت ثابت نہیں ہے، ہم ہر صحابی کا قول تو نہیں دکھا سکتے کہ میں بھی کہہ رہا ہوں اجماع ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں اجماع ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظہ ہم اس مسئلے میں کیا کہیں گے کہ ہے اجماع اور حجت ہے، اور مخالفت کرنے والے بدعتی ہیں۔ سکوتی کی مثال، اور یہ تواتر معنوی کی بھی مثال ہے، یعنی تواتر معنوی بہت سے احوال میں وہ اجماع سکوتی ہے نا، کہ بہت سے لوگوں سے مختلف، لیکن سب مجتہدین کا قول ضروری نہیں ہے کہ نقل ہو۔ اجتماع قطعی کا تو مطلب ہے تمام مجتہدین نقل کریں۔ دوسرا اس میں اہم بات جو ہے نا، جو آپ نے ابھی اشکال بیان کیا تھا، وہ یہ ہے کہ اجماع مجتہدین کا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کہیں کہ حضرت عمر نے کوئی قول ارشاد فرمایا تو وہ کوفہ میں فلاں صحابی، صحابہ سب مجتہد ہیں، صرف مجتہدین تک پہنچ جانا جو واقعی فتویٰ اور اجتہاد میں مشہور ہیں ان تک پہنچ جانا کافی ہے۔ اور وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جیسے اکثر علماء کے ہاں 20 کے آس پاس ہے کوئی مجتہدین صحابہ، ہزاروں صحابہ میں بھی مجتہدین کم ہیں، اور یہ ان کے رتبے میں کوئی کمی نہیں ہے، مجتہد سب نہیں ہوتے۔ واللہ اعلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ دیکھیں علماء نے کہا کہ یہ جو اسلوب ہے هل ادلکم علی تجارۃ، یہ اسلوب آتا ہے، هل ادلو کا ترجمہ تو ہے نا میں آپ کی دلالت کروں، دل یدل دلالۃ و دلالۃ و دلالۃ بالحرکات الثلاثی، یعنی تینوں حرکتیں، دلالہ دلالہ دلالہ، مصدر جو ہے اس کا دل یدل دلالۃ و دلالۃ و دلالۃ۔ دلالہ کس کو کہتے ہیں؟ دلالہ کہتے ہیں، خیر اس کو چھوڑیں، وہ تو منطق کی تعریف ہے۔ دلالہ سے مراد یہ ہے کہ ایک شے سے دوسری تک پہنچ جانا، بس دلالہ سے یہ مراد ہے۔ حل ادلکم کا صیغہ آتا ہے جب میرے اندر طلب اور تڑپ ہو، میں اس کی تلاش میں ہوں اور وہ شے مجھے نہیں مل رہی، تو اگلا شخص آ کر مجھے کہے گا حل ادلک۔ اگر اس شے کی طلب میرے اندر نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، تو پھر اگلا شخص یہ نہیں کہے گا حل ادلک۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہیں وہ بھائی کسی شے کے طالب نہیں ہیں، اور ایک شخص آ کر آپ کو کہے حل ادلک، غلط، خطا ہے، وہ کہے گا حل اخبرک، بس یعنی میں آپ کو بتاؤں، یہ نہیں کہ میں آپ کی رہنمائی کروں، رہنمائی اس شے کی طرف کی جائے گی جس کی طلب اور تڑپ میرے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پہ علماء نے کہا قرآن مجید میں شیطان جب آیا سیدنا آدم کے پاس تو کیا کہنے لگا حل ادلک، اس نے یہ صیغہ استعمال کیا حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ جو خلد کی خواہش ہے اور ایسی قوت کہ جس میں کبھی بوسیدگی نہ ہو، تو وہ گویا انسان کی فطری سے مراد اس کے اندر کی جبلی خواہشات میں سے خواہش، ہمیشہ رہے وہ چاہتا، تو لہذا حضرت آدم بھی اس کی تلاش میں ہیں، ہر انسان اس کی تلاش میں ہے، تو لہذا شیطان نے آگے کہا کہ حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ علماء نے کہا بھئی انسان کے اندر عجائب کی کوئی عجیب بات پتہ چلے، چاہے وہ فی الحال نہ بھی تلاش میں، لیکن عجیب کی طرف فوری اس کا رخ مائل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین نے کہا کہ حل ادلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں
کہ جو ایسی بات کہتا ہے کہ جب تم کٹ پھٹ جاؤ گے نا جس مٹی کے اندر، خلق جدید میں پیدا ہو جاؤ، تو بھاگا یہ بہت بڑی عجیب ہے۔ تو یہاں بھی یہ اسلوب آ سکتا ہے کہ حل ادلک، کیونکہ ہر انسان طالب کس کا؟ عجائب اور غرائب کا، یہ ہر انسان کی فطرت ہے، بہت واضح۔ اسی طریقے میں آپ دیکھیے یہاں بھی یہ اسلوب آ رہا ہے، حل ادلکم علی تجارت۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر جو بات آگے بتائی جا رہی ہے وہ ہر انسان کی فطری اور جبلی اور انسانی خواہش ہے۔ کس معنی میں؟ کون سی خواہش آ رہی ہے آگے؟ تنجیکم من تجارت تنجیکم، یعنی دکھ سے، درد سے، تکلیف سے، اس کو آپ پین کہتے ہیں، اس سے بچنا، کسی طرح نجات مل جائے، یہ ہر انسان کے اندر۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں دکھ کا طالب، لگے وہ عقلی طور پہ درست نہ ہو، میں دکھ اور درد اور تکلیف کا طالب۔ یعنی اگر تمام انسانوں میں مشترکات تلاش کی جائیں تو ان میں سے ایک مشترک بات یہی ہوگی نا کہ ہر انسان سعادت چاہتا ہے، سعادت کی ڈیفینیشن جو بھی ہو اس کی، اور دکھ اور درد اور تکلیف اور الم سے نجات چاہتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہر انسان کی خواہش یہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح بتائیں گے کہ تم اگرچہ اس کوشش اور طلب میں لگے ہوئے ہو کہ تمہیں دکھ اور درد سے نجات مل جائے، لیکن تم نے جو راہ اختیار کی ہے وہ وہاں پہنچاتی نہیں ہے، تو میں تمہیں وہ راہ یا وہ تجارت نہ بتا دوں جو عذاب علیم سے، جو دکھ اور درد سے، تکلیف سے، الم سے نجات دے۔ یہ آپ دیکھیں اس اعتبار سے آیت پر غور کریں تو اس کا ایک بالکل الگ سا مفہوم ہے، حل، یعنی اس میں گویا انسانی نفسیات کا بیان بھی ہے، انسانی جبلت کا بیان بھی ہے، انسان کی بنیادی خواہش کا بیان بھی ہے کہ میں چاہتا کیا ہوں۔ مسئلہ خود ہی سوچیے، آپ کہیں میں پیسہ چاہتا ہوں، ان دی اینڈ آپ کھود کرید کر کے نیچے پہنچیں گے تو جو چیز میں چاہتا ہوں وہ تکلیف سے نہیں جاتا ہے۔ کل کا مجھے پتہ نہیں ہے پرسوں میں کیسے کھاؤں گا، تو پیسے اتنے جیب میں آ جائیں کہ پرسوں کی بھی گارنٹی ہو جائے، تو بس اس تکلیف سے تو نجات ملے گی۔ وہ تکلیف جو ہے وہ ذہنی بھی ہو سکتی ہے، وہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے، کیسی ہو سکتی ہے؟ تو حل تو گویا بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کے بغیر حقیقی نجات نہیں ہے، دکھ اور درد سے نجات ایمان کے بغیر نہیں۔ تو تؤمنون باللہ کا مفہوم ہے جو آ گیا، بات واضح ہے۔ پین اینڈ پلیزر، ہاں ایسے ہی، مطلب یہی دو چیزیں انسان، مطلب رغبت اور رہبت اصلا، یعنی آپ کا انسان کی جو موٹیو ڈرائیو کرتے ہیں، جو اس کو چلا، وہ کون ہے؟ رغبت اور رہبت۔ رغبت ہے لذت، اور لذت بھی نہ کہیں، لذت تو ایک خاص حصی معنی دیتا ہے۔ سعادت، یعنی ہمارے ہاں جو لفظ ہے وہ تو سعادت ہے۔ سعادت کا کیا ترجمہ ہے انگریزی میں؟ ہیپینس، ہیپینس کہتے ہیں ویسے، ہاں ہیپینس، ذرا ہیپینس قریب ہے، یعنی اگر آپ کہیں جوائے یا پلیجر یا اس طرح کا لفظ تو شاید وہ معنی نہیں دیتا، لیکن ہیپینس کے اندر ایک مفہوم ہے۔ ویسے عموماً میں نے دیکھا کہ ترجمہ شاید ہیپینس ہی کیا جاتا ہے۔ آپ سامنے آپ کچھ بتائیں؟ سیرینٹی جیسے مطلب ایک خاص سکون اور اس طرح کی سیلویشن، بالکل۔ تو لیکن سعادت کا کوئی الگ سے لفظ ہوگا؟ جی تجارت کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ، عبد الرحمن معظم ہوتا تو اس سے ڈسکس کرواتے ہیں۔ صحیح۔ تو کیونکہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں دو الفاظ ہیں، سعادت اور شقاوت، یہ بالکل پیرلل آتے ہیں، یعنی فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاءُ، اور اس کے بعد وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، ابھی ہم نے سورۃ المؤمنون میں پڑھا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا أَيْ شَقَاوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ۔ اسی طرح روایات میں کیا آتا ہے کہ قیامت کے دن پکار لگائی جائے گی سُعِدَ فلان ابن فلان فلا یشقى بعدہ ابدا، اور اس کے مقابلے میں کیا پکار لگے گی؟ شقی فلان ابن فلان فلا یسعد بعدہ ابدا والعیاذ باللہ۔ تو یہ وہاں بھی سعادت ہے اور شقاوت ہے۔ جی فیلسٹی، ہاں بالکل صحیح، مطلب یہ بھی یہ کافی اس طرح کا جس میں ذرا راحت اور سعادت، ہاں بالکل فیلسٹی۔ تو یہ ہے جی، تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، تو یہ ترکیب جیسے واضح ہو گئی کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی تجارت، کسی نے رہنمائی کو سوا بھی کوئی ترجمہ کیا، دلالت کروں، توجہ دلاؤں، کچھ ہے رہنمائی، بتلاؤں، کیا تمہیں میں بتلاؤں،
علی تجارت، اس تجارت پر جس کی صفت کیا ہے، وہ صفت آ رہی ہے تجارت، یہ جو جملہ فعلیہ ہے تجارت کی صفت ہے، تنجیکم من عذاب الیم۔ دیکھیے تجارت کا لفظ جیسے بالکل سورۃ البقرہ کے شروع میں آ گیا نا، جیسے فرمایا کہ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى۔ تو ہاں جیسے اللہ نے بالکل واضح کر کے بتا دیا ہے کہ تجارت میں بیع و شرا ہوتی ہے، یعنی کوئی شے دی جاتی ہے اس کے مقابلے میں کوئی شے لی جاتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بیع و شرا کی دو قسمیں تجارت کی، ایک وہ ہے کہ جس میں ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو، اور ایک ہے بیع سلم۔ تو علماء نے کہا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیع کرتے ہیں ہم سے وہ بیع سلم ہے۔ بیع سلم کا مطلب ہے کہ آپ نے پیمنٹ فوری کرنی ہے، چیز فوری نہیں ملے گی، ہاں وہ بتا دی جائے گی اتنی ہے یہ ہوگی، اس کی صفات بتائی جائیں گی، وہ بیع سلم کی شرائط ہے۔ اس لیے میں بتا رہا تھا کہ وہ عبد الرحمن صاحب ہوتے تو سب صحیح بتا سکتے تھے کہ بیع سلم کیا ہے، کیونکہ وہ بیع سلم کے بہت بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ۔ تو بیع سلم کیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو یہ جو عوض ہے بان لهم الجنہ یہ فوری نہیں ہے۔ تو فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا۔ اب چونکہ بیع سلم میں وعدہ ہی ہوتا ہے، پرومس، یعنی آپ دیکھیں کہ بھئی میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو دوں گا، تو وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اب اس کے بعد دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی وعدے کا اعتبار کیسے کروں، تو فرمایا ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا۔ اب دیکھیں وہاں کہہ بھی دیا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس تجارت پر، یہاں بھی تجارت ہی مراد ہے، اس تجارت پر خوشی مناؤ جو تم نے کر لی ہے، اور ذالک هو الفوز العظیم۔ اسی طرح آپ دیکھیے تجارت کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ تو اختیار نہیں کیا لیکن بین ہی یہی الفاظ ہے، کل الناس یغدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے، فبائع نفسہ، تو فروخت کرتا ہے اپنے آپ کو ہر شخص، تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ، فمعتقها او موبقها، تو یا تو آزاد کروا لے گا یا ہلاک کر دے گا۔ تو غالباً تجارت اسی مفہوم میں ہے کہ تم نے ابھی کچھ کرنا ہے اور اس کا ریوارڈ کیا ملے گا، وہ ہے جنات عدن جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اس معنی میں یہ تجارت ہے، واللہ اعلم۔ ہاں باقی ایک اور مفہوم جو ویسے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہر شخص جیسے آپ دیکھیں دنیا کی لذتوں کے حصول میں بھی بالکل جیسے تجارت ہی کرتا ہے، اور وہ بیع سلم ہوتی ہے اور اس میں چیز نقد نہیں ہوتی۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم آج محنت کر رہا ہے تو جو شے اس کو ذہن میں ہے وہ مستقبل میں کبھی ملنی ہے جا کے، جو اس کے خیال میں کبھی اس کی جاب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ بھی تجارت ہے، اور وہ تجارت میں بھی بیع سلم ہی ہے، اور بالکل موہوم ہے۔ موہوم سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہنچے گا نہیں پہنچے گا، بیچ میں بھی تو بڑی کچھ بھی ہو سکتا ہے بیچ میں۔ زیادہ ایک موہوم امید ہے کہ مستقبل میں 40 سال کے بعد میں 50 سال تک بہت پیسے کما کے پتہ نہیں کیا کروں گا۔ وہ 10 سال کی ایک زندگی ہے یا 15 سال کی ہوگی جس کے لیے وہ وقتی لذتیں قربان کرتا ہے۔ تو یہ وقتی لذتوں کو قربان کرنا اور ایک مستقبل میں موہوم امید پر زندہ رہنا، یہ انسان دنیا میں کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خیال ہے نا لوگوں کا کہ دنیا نقد ہے۔ ویسے دنیا نقد نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں نقد ہے، لیکن دنیا ویسے نقد تو نہیں ملتی۔ یعنی اگر غور کیا جائے اس میں محنت ہی کرنی پڑتی ہے، بیع و شرائی کرنی پڑتی ہے، تجارت کرنی پڑتی ہے۔ واللہ عالم۔ تو هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تو تمہیں نجات دے دے گی من عذاب علیم۔ عذاب بھی آپ جانتے ہیں جیسے تکلیف کو ہی کہتے ہیں، لیکن عذاب کا مطلب یہ ہے کہ بھئی خوشی نہ رہے، یعنی عذاب ویسے لغوی طور پہ جیسے مٹھاس کو کھینچنے کو کہتے ہیں، یعنی عذاب ہے وہ جس میں عذب کوئی نہیں ہے، پھر ہو سکتا ہے راحت نہ ہو لیکن کوئی خاص تکلیف بھی نہ ہو۔ تو جیسے عذاب کے ساتھ عموماً علیم آتا ہے، مؤلم، یعنی علیم یہاں اسم الفاعل کے معنی میں، مؤلم وہ عذاب جو شدید المناک ہے۔ وہ کیا ہے، تؤمنون، آپ دیکھیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، چونکہ خطاب اہل ایمان ہی سے کیا جا رہا ہے تو ان سے بالفعل یہ فعل واقع بھی تو ہو رہا ہے، پہلے ہی وہ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہے فعل امر لیکن اس کو جملہ خبریہ کی صورت میں بیان کیا ہے، ایسے ہی ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ، لا تعبدون نہیں کہا بلکہ کہا لا تعبدون الا اللہ۔ تو یہاں بھی کیا ہے، تؤمنون، یعنی ایمان لاؤ اصلا،
ہے مراد یہی ایمان پختہ رکھو. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پہ. اور دوسری بات کیا ہے، عجیب بات ہے، دیکھیں عذاب علیم سے عموماً بچنے کا طریقہ جو انسانوں کے ہاں جیسے بالکل طے شدہ اور متفق علیہ ہے وہ یہ ہے اپنی جان کو بچاؤ اور اپنے مال میں اضافہ کرو. یہی طریقہ ہے. تو کوئی مال میں اضافہ کرو، اپنی صحت ٹھیک رکھو، جسم ٹھیک رہنا چاہیے، اس کو کچھ نہ ہو اور مال و دولت جمع ہوتا چلا جائے. فرمایا کہ سعادت اس میں ہے کہ تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفسکم. تو السعادت لیست فی جمع المال، السعادت فی انفاق المال، مال خرچ کرنے میں سعادت ہے. السعادت لیست فی حفظ النفس بل السعادت فی بذل النفس فی سبیل اللہ. سعادت تو اللہ کی راہ میں نفس کو کھپانے میں ہے. بالکل ایک الگ تصور ہے. ایمان باللہ ہے یہ نظری سطح پر ہے، اور عمل میں کیا ہے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. جہاد کرو اللہ کی راہ میں مال کے ساتھ بھی اور جانوں کے ساتھ بھی. فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. ذَلِكُمْ کا اشارہ اس پورے جملے کی طرف ہے، یعنی پورا جملہ کیا ہے، ایمان اور جہاد، یہی ہے نا دو چیزیں. تو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. يَغْفِرْ لَكُمْ، یہ کیا ہے، جزم کیوں ہے، یہ کس کی جزا؟ جواب شرط کیا ہوگا، ان کنتم تعلمون یغفر لکم، یہ تو نہیں بنے گا. ہاں تؤمنون کا یعنی اصلاً چونکہ وہاں امر ہے، صیغہ امر کا نہیں ہے، لیکن مراد تو امر ہی ہے نا، جیسے عرض کیا تھا. تو جواب امر ہے. تؤمنون باللہ میں اس کا جواب کیا ہے، یغفر لکم. جی جی اصل میں اس کو دیکھیے شرط مقدم، یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ ہاں اصل میں تو شرط مقدم نہیں ہوتی، یعنی شرط ہوتی شرط نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں اس کو، جواب شرط. جواب شرط اصلا مقدم نہیں ہوتا. ان کنتم تعلمون شرط ہے، ذالکم خیر لکم جواب شرط ہے. ہوتا وہ بعد میں ہے، وہ لازماً بعد میں محذوف ہوگا، بس اس پر دلالت ما قبل کی ہو رہی ہوتی. کیوں ایسے کیا جاتا ہے، جیسے مطلب کئی دفعہ ہوتا ہے جس میں آپ جواب شرط ذکر نہیں کرتے، نہ ما قبل نہ ما بعد. وہ تو آتا ہے تحویل کے لیے، اس جواب شرط کی عظمت کے بیان کے لیے. ابھی ہم شاید سورہ نور میں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ، تو وہ یہ جواب شرط تو نہیں ہے، تو الگ جملہ ہے. یعنی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، یہ مراد ہے. تو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ کا جواب شرط کیا ہے، کچھ بھی نہیں. اس کے اندر تحویل ہے. دیکھو جو تم غلط کام کر رہے ہو، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اگر بالکل محذوف کر دیا جائے تو اس کے پیچھے یہ حکمت ہوتی ہے. یہاں محذوف نہیں ہوتا. یہ اسلوب ہے عربی کا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے اجتہد ان کنتا صالحا، یعنی بھئی محنت کیا کرو اگر تم نیک ہو. تو اجتہد ان کنتا صالح میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جواب شرط جو ہے وہ میں نے مقدم کر دیا ہے جو اصلاً محذوف ہے بعد میں. لیکن اصل بلاغت کا جو مفہوم جو جس میں بلاغی معنی پیدا ہوتے ہیں وہ جواب شرط بالکلیہ حذف کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. لِيَذْهَبَ ذِهْنُ الْإِنسَانِ كُلَّ مَذْهَبٍ، ہر طرف جا کے سوچیں وہ کیا ہو سکتا ہے. کیا آپ سورہ شورى میں سورہ نور میں آپ دیکھیں یہاں بھی آئے وَلَوْلَا فَضْلُ، اس کے بعد بھی آئے گا اور پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ جواب شرط نقل کر ہی دیں گے. وہ کیا ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، کبھی بھی کوئی پاک نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی. واللہ اعلم. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار واضح ہے نا ترجمہ، ومساکن طیبتا، یعنی یہ مساکن حالت نصب میں کیوں ہے، اس پر عطف ہونے کی وجہ سے. یعنی ویدخلکم جنات، تو جنات پر اس کا کیا ہے، کیا ہے، اس پر عطف ہے. یعنی ومساکن طیبتا، اور تمہیں ایک پاکیزہ مسکنوں میں داخل کرے گا. مسکن کی جمع، مسکن کہتے ہیں سکون کی جگہ. تو مسکن گھر ہوتا ہے، گھر کیا ہونا چاہیے، سکون کی جگہ ہونی چاہیے. یعنی گھر کا جو نام ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ گھر سکون کی جگہ، گھر فساد کی جگہ نہیں ہوگی. وہاں سکون کیوں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے گھر والے ہوں گے، اور بیوی ہے تو وہ ہے ہی اس لیے لتسکنوا الیہا، تو اس لیے مسکن کو مسکن کہتے ہیں. واللہ اعلم. منزل اصل میں گھر کو نہیں کہتے، منزل نزول کی جگہ
لیکن آج کل جیسے منزل گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، گھر کے لیے اس میں مسکن ہے یا بیت، تو بیت کیا ہے؟ المکان الذی انت تبیت فیہ، تو بیت اصل میں رات گزارنے سے، جہاں آپ رات گزارے وہ آپ کا گھر ہوتا ہے۔ تو فرمایا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، عدن کس کو کہا ہے؟ دو آراء ہیں اور دونوں ہی ایک جیسی ہیں، لیکن کہا کہ عدن یعدن کا مطلب ہے عدن بالمکان اقام فیہ، عدن بالمکان اقام فیہ، تو پھر جنات عدن ہوگا، عدن کیا ہے؟ مصدر، عدن یعدن عدنا، تو پھر ہوگا رہائشی باغات، رہنے، یعنی باغات اصل میں نا جنت کے لفظ کے اندر مفہوم ہے جہاں جا کے سیر کی جاتی ہے اور آپ نکل کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا عموماً جنت کا تصور یہ ہے۔ تو جنات عدن کا مطلب ہے کہ وہ صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں، مطلب مسکن ہی وہی ہے، وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، وہ مساکن طیبہ ہیں کیونکہ وہ باغات ہی رہائشی ہیں۔ فارم ہاؤس ٹائپ، اللہ عالم، یقیناً جو بھی کیفیت اللہ نے بیان کی، فارم ہاؤس سے اس کا تصور ڈاؤن ہو جائے گا، یعنی آپ دیکھیں گے دنیا کے فارم ہاؤس ہوں گے لیکن وہ ومساکن طیبۃ فی دوسرا ترجمہ علماء نے کیا ہمیشگی کے بعد، تو کہا کہ عدن بالمکان کا ایک مطلب ہوتا ہے اقام فیہ مدۃ طویلہ، یعنی ایک ہے کہ اقام فیہ لمدۃ یسیرہ یا مدۃ طویلہ، تو پھر یہ مفہوم کیا کہہ رہی کہ مدت طویلہ جو رہنے کی جو جگہ ہو وہ عدن ہے، تو پھر کیا ترجمہ بنے گا؟ ہمیشہ کے بعد، یہ بھی ترجمہ کیا ہمیشہ رہنے کے بعد، ہاں بھائی دونوں ہی ٹھیک ہے، مطلب ہمیشہ رہنے کے بعد، اصلا اقام بالمکانی مدۃ طویلہ، ہمیشہ رہنے کے بعد، اس میں باغ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے اور بندہ بھی رہنے والا ہے، اس میں دونوں ہی، ہاں بالکل۔ ذالک الفوز العظیم، آپ دیکھیں مبتدا خبر دونوں معرفہ ہیں حصر کے لیے، گویا اللہ نے اس کے سوا فوز عظیم کی نفی کی ہے۔ ابھی جو ہم لفظ سعادت بول رہے تھے اور اس معنی میں، اسی معنی میں جیسے فوز کا لفظ بھی قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ فوز کس کو کہتے ہیں؟ فازہ کا مطلب ہے فازہ بھی مرادی ہی، یہ شخص اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ مراد کیا تھی؟ وہی سعادت کا حصول اور شقاوت سے نجات، تو الفوز کیا ہوا؟ یہی آدمی اپنی مراد کو پہنچے گا۔ کون سی مراد؟ جو ہر انسان کی ہے، لیکن پہنچے گا ہر انسان میں، ہر انسان کی مراد ایک ہی ہے، سعادت کا حصول اور شقاوت سے نجات۔ پہنچے گا کون؟ جو اس راستے کو اختیار کرے گا، لہذا فرمایا ذالک الفوز، کامیابی تو بس یہی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، دیکھیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، بعض نے کہا کہ اس کا عطف کس پر ہے؟ کچھ نے کہا کہ یہ جملہ مستأنفہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض نے کہا کہ اس کا عطف ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم میں جو دینے کا ایک مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی یدخلکم کے ساتھ ہے یعطیکم، تو عطف کس پر ہے؟ تمہیں جنت دے گا، یدخل کے اندر مفہوم دینے کا ہوا کہ نہیں، اور کیا دے گا؟ اور کیا دے گا؟ اخرى، اچھا اخرى جو ہے وہ تو آخر کی مؤنث ہے، تو اخرى تو صفت ہے، تو اس کا موصوف کون ہے؟ تو وہ مؤنث ہی ہوگا، تو کہا کہ وہ ہے خصلہ، یعنی خصلۃ اخرى، ایک اور خصلت بھی عطا فرمائے گا، وہ کیا ہے؟ اس کے بعد محذوف ہے ہیا، یعنی وہ اخرى تحبونها ہیا، وہ کیا ہے؟ یہ محذوف ہے، نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے نصر، وفتح قریب، اور ایک قریبی فتح۔ تو بعض نے کہا کہ فتح مکہ مراد ہے، بعض نے یہ بھی کہا کہ فتح سے مراد فتح حدیبیہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کہا، اور نصر من اللہ سے مراد جو ہے وہ غزوہ خیبر ہے، اور فتح قریب سے مراد، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ ہوئے، آپ کو معلوم ہی ہے، یعنی جہاں صلح حدیبیہ ہوئی اس کے فوری بعد کیا ہوا؟ غزوہ خیبر، جس کو اللہ نے کہا تھا وَمَغَانِمَ، کیا فرمایا سورہ فتح میں؟ وَأُخْرَى، وہاں بھی اسی طرح اخرى کا لفظ ہے، وَمَغَانِمْ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، کچھ اور مغانم کا بھی تم سے وعدہ کیا جس کو تم عنقریب لے لو گے، تو وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، بعض نے کہا کہ نصر من اللہ اور فتح قریب ایک ہی ہے، یعنی نصر من اللہ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتح قریب، اور وہ ہے فتح مکہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ اعلم۔ وبشر المؤمنین یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار ہو جاؤ، مجازی ہے، سب یہ جانتے ہیں اللہ کے مددگار کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس کو حقیقت پہ لیا جا سکتا ہے، اس کلام کو نہیں لیا جا سکتا، گویا اتفاق ہو گیا کہ قرآن میں مجاز بھی،
تو کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، حواریین جو ہے حواریون کو حواری کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض نے کہا لی بیاض قلوبہم، کیونکہ ہا با اور ہا کا مادہ سفیدی پر دلالت کرتا ہے. حور بھی اسی سے ہے، حور وہ بھی یہی ہے کیونکہ وہ سفید ہے. تو حواری کیوں ہے حواری ہے؟ بعض نے کہا لی بیاض قلوب، بعض نے کہا لتبییضہم الثیاب، یعنی دھوبی تھے. یعنی حواری کیوں وہ کہلائے جاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ دھوبی تھے، کپڑوں کو دھوتے تھے. تو کپڑوں کو کی جو تمییز کا عمل ہے وہ بھی تحویر کا عمل ہے، تو وہ حواری. ہاں وہ حار یحور، حور کا مطلب ہے لوٹ جانا، وہ ایک اور اصل ہے، یعنی ہے یہی مادہ. قرآن مجید میں بھی آیا انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ. تو الحور بعد الکفر کا مطلب ہے کہ ان ارتد الی الکفر بعد الایمان، ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانا. تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، نہیں کیا ہم نے پڑھا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. یہ جو الہ کی تضمین آئی اس سے کیا مفہوم پیدا ہوا؟ من انصاری الی الدعوۃ الی اللہ سبحانہ وتعالی، او من انصاری لکی ندعو الی اللہ، یعنی الہ کی وجہ سے دعوت کا مفہوم پیدا ہوا. کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف بلانے میں، اللہ کی طرف بلانے میں. اور بعض نے کہا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف چلنے میں. اور بعض نے کہا کہ الہ فی کے معنی میں ہے کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، کیونکہ یہ حروف جارہ ایک دوسرے کی جگہ بھی آ جاتے ہیں. قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. یہاں حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے جو ابن جریر الطبری علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے، اور اس میں بتاتے ہیں کہ بھئی کس طریقے پر حضرت عیسیٰ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد عیسائیوں کے فرقے بنے. ان میں سے ایک فرقہ تھا جو بس حق پر تھا، جو سیدنا عیسیٰ کو کیا کہتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، باقی سب گمراہ ہو گئے. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، فرماتے ہیں کہ اس میں کفرت طائفہ میں وہ تمام فرق نصارہ بھی شامل ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا یا ان کی اس دعوت کا انکار کیا جو وہ لے کر آئے تھے. ان کو ابن اللہ کہہ دیا یا اللہ کہہ دیا یا گاڈ انکارنیشن جو بھی کہا. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. یہ تاریخ میں نہیں ہوا، تاریخ میں تو الٹ ہوا ہے. یہ لوگ کبھی غالب نہیں آئے. کون سے لوگ؟ جو حقیقی نصارہ تھے. تو آپ جانتے ہیں مستقل پرسیکیوشن کا شکار رہے. پھر جب کانسٹنٹائن جو ہے وہ ہو گیا عیسائی، تو اس کے بعد تو بالکل ہی وہ ہم نے روایت تفصیلی پڑھی تھی. کہاں کون سی صورت میں؟ سورہ حج میں رہبانیت والی. حضرت عیسیٰ جو حضرت عبداللہ بن عباس سے صحیح روایت میں مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نکل جاتے ہیں، رہبانیت ایجاد کر لی. سوری حج میں نہیں، سورہ حدید میں. تو اب کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو تائید اہل ایمان کی ان کے دشمنوں پر ہوئی ہے، اس سے مراد کانسٹنٹائن کا ایمان لانا نہیں ہے. یہ ویسے وہ نہیں کہہ رہے، کچھ لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے تفسیر میں، آج بھی کرتے ہیں کہ بھئی کانسٹنٹائن چونکہ عیسائی ہو گیا تو گویا اب یہود کے مقابلے میں عیسائیوں کو قوت حاصل ہو گئی. لیکن کانسٹنٹائن جو عیسائی ہوا تھا وہ تو تثلیث کو ماننے والا تھا. جو آفیشل کریڈ اس نے طے کی تھی وہ تو تثلیث تھی. تو لہذا اللہ میاں یہ کہیں گے کہ ان عیسائیوں کو جو تثلیث پر تھے کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ابھی تک آپ کچھ تفاسیر میں دیکھیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ آمنو جو حقیقی مومنین تھے ان کی تائید ہوئی ہے ببعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبحوا ظاہرین. اس لیے کہ وہی لفظ آ گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ. تو یہاں بھی لفظ کیا آیا؟ فاصبحوا ظاہرین. یہ لوگ اب غالب آ گئے. کیسے غالب آ گئے؟ بغلبۃ المؤمنین. اور یہی صحیح بات ہے، یہی صحیح بات ہے. ورنہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ آمنو، ہم نے اہل ایمان جو مثلث تھے مشرک یعنی ان کی تائید فرمائی کہ ہم نے پوری رومن امپائر کو عیسائی بنا دیا. یہ نہیں ہے مراد، واللہ اعلم. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے کہ اس طریقے پر اس کو سمجھا جائے گا کہ یہاں مراد ہے ہم نے حقیقی عیسائیوں کی مدد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو وہ غالب آ گئے. صدق اللہ علیہ. سر یہ جیسے ہم قرآن میں جب پڑھتے ہوتے ہیں تو آپ مطلب بعض بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اس آیت کے ساتھ ملائیں یہ دیکھیں جیسے. تو یہاں پر اگر ہم اس کی اگلی آیتیں اور پورا کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہ عبداللہ بن عباس والا تو بالکل ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس کی وجہ سے وہ هو الذی ارسل بالدعوۃ یہ ظنی ہو گئی، دونوں احتمال ہو گئے. تو اقوا یہ نہیں لگ رہا کہ اس جہاد اور یہ پورا کانٹیکسٹ
کے ساتھ جو دوسرا والا ہے رائٹ وہ زیادہ قوی ہوتی ہے؟ اصل میں دیکھیں وہ اس کی نوبت تو آنی ہے. ویسے آپ ابن عاشور علیہ الرحمہ کو پڑھیں گے نا تو انہوں نے یہاں اظہار سے مراد ظہور لیا، انتشار، دین کا پھیلانا. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی لغت میں گنجائش اس کی موجود ہے. پھیلانے میں بھی ہوگا کیا، جہاد کی نوبت تو آنی ہے. یعنی آپ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے جہاد کرنا ہے یا دین کا غلبہ، وہ کل بھی میں نے عرض کیا کہ یہ تو مسئلہ فرعی ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اصل مسئلہ تو دین کی تعبیر کا ہوتا ہے. بس یہ بات تو درست ہے، دین کا غلبہ بھی مقصود ہے، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، یہ سب فی نفسی مقصود. اس کو کل کے تابع کرنا وہ آپ نے اس پہ ہاں نقد کیا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. شکریہ. چاہے تو میں ضائع ہی کرتا ہوں. تھوڑی دیر جو چیز جہاں ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے. یا سورۃ النور جو ہے نا، وہ میں آپ کو روایت سنانی تھی بڑی طویل، حضرت عائشہ کی بہت پسند زبردست روایت ہے، لیکن اب وہ واقع افق پر پہنچیں گے تو وہ سن سکیں گے. لیکن وہ بہت ہی اس میں مطلب حکمتیں اتنی ہیں کہ جیسے حضرت عائشہ خود بیان کر رہی ہے نا وہ روایت اپنی، تو اس میں کیا بات، بخاری کی ہے، مسلم کی ہے. جس کرب میں میرے خیال سے ہاں کرب کے ساتھ مطلب بڑی زبردست. ہاں یہ میں جامع الاصول فی حدیث الرسول میں، چلیں واقع افق کی روایت سن لیں آج صرف، اس کے بعد جب ہم پہنچیں گے تو وہ پوری روایت ذکر نہیں کریں گے. یعنی جب ہم اس واقعے پہ ان الذین جاءوا بالافک، تو یہ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی جو ہے نا ان سے یہ روایت مروی ہے. اور خلاصہ یہ ہے جو اب میں سناتا ہوں آپ کو. اچھا یہ میں غلط جگہ پر پہنچ گیا. یہ بہت کام کی کتاب ہے یہ جو ابن الاسیر کی جامع الحدیث فی جامع الاصول فی، کیونکہ ابن الاسیر لغت کے مطلب بڑے ائمہ میں سے تھے، اور ان کی ہی النہایہ فی غریب الحدیث والاثر. اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جیسے حدیث کے آخر میں پھر مطلب ان الفاظ کے جو احادیث میں موجود ہیں ان کی ایک شرح بھی کرتے ہیں، اور وہ بالکل جیسے عربیت کے اس لیول پر ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، قالت رضی اللہ تعالی عنہ امنا عائشہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يخرج سفرا، ترجمہ واضح، اقرع بین ازواجہ، تو قرع ڈالتے تھے اپنی ازواج مطہرات، فأیتهن خرج سہمها خرج بها معه، جس کا قرع نکلا ہے اس کے ساتھ نکل جاتے تھے. قالت فاقرع بیننا فی غزات غزاها، یہ کون سا غزوہ ہے، غزوہ بنو مصطلق، سن 6 میں ہوا. خلاصہ یہ ہے کہ اس سے واپسی پر یہ واقعہ ہوا افق پر، جو آپ نے فخرج بی فیہا سہمی، تو میرا قرآن نکلا ہے. فخرجت معه بعدما انزل الحجاب، پتہ چلا کہ سورہ احزاب نازل ہو چکی ہے اور حجاب نازل ہو گیا، اب حجاب کرنا ضروری ہے. اب یہ خواتین کا حجاب جو ازواج مطہرات کا چہرے کے پردے کا صرف نہیں تھا، پورا جسم نظر نہیں آنا چاہیے، مراد ہے پردے کے ساتھ باہر بھی نہیں نکلنا آپ نے، یہ بھی تھا. لہٰذا اب وہ سفر بھی کریں گی تو ہودج میں ہوگی، کسی کو نظر نہیں آئے گی. کیا فرماتی ہیں، وَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأَنزِلُ فِي فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوته تِلْكَ، آپ فارغ ہو گئے، وقف لَهُ، اور واپس روانہ ہوئے. وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، قریب پہنچ گئے مدینہ کے. آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اعلان کیا کہ ہم اب یہاں سے چلیں گے. فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشِ، کہنے جب انہوں نے کہا نا ہم نکلنے والے تو میں تھوڑا باہر نکل کے نا چلی گئی. کیوں چلی گئی وہ بتا رہی ہیں، قضاء حاجت کے لیے. فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِي، کہنے جب قضاء حاجت میں کر چکی تو اقبلت الی الرحل فلمست صدری، تو آتے آتے واپس آ رہی تو میں نے دیکھا اپنے سینے پہ تو وہ ہار ہی نہیں تھا. فَإِذَا عِقْدٌ لِّي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ، تو میرا ایک ہار تھا جو من جزع اظفار تھا. اظفار یمن کی ایک جگہ، اس کا ایک خاص پتھر ہے جس کا ہار بنایا جاتا ہے، وہ جزع کہلاتا ہے، پتھر کا نام ہے، من جزع اظفار. تو کیا ہوا، وہ قد انقطع، وہ تو ٹوٹ کے کہیں گر چکا تھا. فرجعت فالتمست عقدی، تو میں واپس پلٹی اور میں نے تلاش کرنا شروع کر دیا. فحبسني ابتغاؤه، تو اس تلاش نے مجھے روک لیا. واقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، وہ جماعت جو میرا ہودج اٹھا کے رکھتی تھی وہ آ گئی. فاحتملوا ہودجی،
انہوں نے میرا ہودج اٹھایا، فرحلوه علی بعیری الذی کنت ارکب، اس کو اس اونٹ پر سوار کروا کے روانہ کرا دیا۔ اب وہ خود جواب دے رہی ہے کہ ان کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ بھئی میں ہوں کہ نہیں بیچ میں، تو فرماتی ہیں وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ، کہہ رہے انہوں نے سمجھا کہ میں ہوں، کیونکہ خواتین اس وقت تک پتلی دبلی ہوا کرتی تھی اور بھاری نہیں ہوئی تھی ابھی۔ بات واضح؟ اس ذات میں اشارہ کے بعد میں ہاں، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُحَبَّلْنَا، دوسری روایت میں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ، چونکہ ابن شہاب الزہری نقل کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَمْ يُحَبَّلْنَا، یہ بھی وہی معنی ہے، بعض نے یہ کہا لم يحبلنا۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، حضرت عائشہ قول وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، اور گوشت ان پر نہیں چڑھا تھا۔ اب یہ بیچ میں نا یہ ساری وضاحتیں بھی کرتی چلی جا رہی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا تھا سارا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بھی آپ بیچ میں دیکھیں گے کہ انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کہ اچھا پھر ہم حمام ہمارے گھروں میں نہیں ہوتے تو ہم باہر کیوں نکلتے تھے، اچھا عرب کی عادت کیا تھی اس وقت۔ اب آپ اس حدیث میں وہاں کا ماحول بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، کہہ رہے ہیں القا یعنی بلغہ، القا کہتے ہیں بلغے کو، تھوڑا بہت کھانا کھایا کرتی تھی، مطلب ہلکا پھلکا کھانا کھاتی تھی اور کوئی زیادہ کھانا پینا نہیں تھا۔ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقْلَ الْحَوْدَجِ، اس لیے اس قوم نے، ان لوگوں نے جنہوں نے اٹھایا تھا، انہوں نے استنکار نہیں کیا کہ بھئی یہ ہلکا کیوں ہے۔ وجہ دیکھیں ساری تفصیل انہوں نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھئی کیوں پتہ نہیں چلا انہیں، تو اس میں ذکر بھی کر دیا خواتین کیسی تھیں اس زمانے میں، کھانا کم کھایا کرتی تھیں، یہ بھی بیچ میں آ گیا۔ فَحَمَلُوا وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ میرا وزن کم کیوں تھا، میں لڑکی سی تھی، زیادہ عمر بھی نہیں تھی میری۔ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَهَبُوا، تو بس اس کو دھکا مارا انہوں نے، اونٹ کو روانہ ہو گئے۔ فَوَجَدْتُ عِقْدِي، ان کو بھی اپنا ہار مل گیا، بعد ما استمر الجيش، بعد اس کے کہ لشکر گزر چکا۔ فجئت منزلهم ولی، دیکھیں ہم منزلهم آیا، ابھی ہم ویسے بات کر رہے تھے کہ منزل اصلا گھر نہیں ہوتا، تو حضرت عائشہ نے یہاں دیکھیں، اور آپ جب اس طرح کی روایات پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عربی کیسی تھی، آپ سیدہ عائشہ ہیں وہ بیان کی چلی جا رہی۔ فجئت منزلهم وليس فيه احد ومنهم من قال، اچھا ابن شہاب الزہری کہتے ہیں، کچھ یہ بھی کہتے ہیں فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، میں وہاں پہنچی جہاں لشکر اترا ہوا تھا، تو اب آوازیں لگا رہی ہوں تو کوئی نہ پکارنے والا ہے نہ جواب دینے والا ہے، بالکل ویران ہو گئی یہ جگہ، پورا لشکر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ فتیممت منزلی، پھر وہی جہاں میرا اونٹ اترا ہوا تھا میں وہاں پہنچ گئی، اس کا قصد کیا۔ فتیممت منزلی الذی کنت فی وظننت انہم سیفقدونی فیرجعون الی، اور میرا خیال یہی تھا کہ وہ مجھے جب نہیں پائیں گے تو واپس آ کر تلاش کریں گے۔ فبین انا جالسۃ غلبتنی عینایا فنمت، کہنا میں اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی تو آنکھیں مجھ پر غالب آ گئی، نیند آ گئی، یعنی کتنا زبردست اسلوب ہے، غلبتنی عینائی، آنکھیں کنٹرول نہیں کر سکی اور بوجھل ہو گئی۔ فنمت وکان صفوان بن المعطل السلمی، صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الزکوانی، یعنی کہہ رہے پہلے سلمی قبیلے میں جیسے پھر زکوانی ہو گئے، ساری تفصیل یہ بھی بیچ میں بتاتی۔ من عرس من وراء الجیش، وہ لشکر کے پیچھے اترا کرتے تھے۔ تعریس اصلاً کس کو کہتے ہیں؟ سفر میں راحت کے لیے اترنے کا نام ہے تعریس۔ علماء لغت میں کثرت سے اختلاف ہے کہ رات کی راحت ہے یا دن کی راحت ہے، یہ بھی اختلاف، تو یہ تعریس کہلاتی ہے، یہ شادی کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آج کل عرب میں تعریس شادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، شادی کے لیے نہیں آتا ہے اصلا، یعنی فلان عرس کا مطلب ہے فلان نزل فی سفرہ للراحۃ او فی اللیل فادلجہ، تو اب وہ صبح سویرے نکلے، من خاف ادلجہ، وہ من ادلجہ بلغ المنزل، حدیث میں فاصبح عند منزلی، پھر وہ میری جگہ پر پہنچے، فروا سواد انسان نائم، اب ان کا بھی بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا، یعنی انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان کا سایہ تھا، کوئی دور سے نظر آ رہا ہے، لیٹا ہوا، سواد انسان، فاتانی فعرفنی حین رآنی، پہنچے تو مجھے پہچان لیا، اب یہ بھی بتاتی ہیں کہ کیوں مجھے پہچان لیا، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، کیونکہ حجاب سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، کہہ رہے میری آنکھ کیوں کھلی کہ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، تو ان کے استرجاع کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔
فخمرت وجهي بجلبابي، تو اپنے جلباب سے میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. واللہ ما کلمنی بکلمہ، اللہ کی قسم کوئی بات نہیں کی انہوں نے. ولا سمعت منه کلمۃ غیر استرجاعه، میں نے ان سے سوائے ان کے استرجاع کے یعنی انا للہ پڑھنے کے کچھ اور نہ سنا. وہوا، وہ اترے. حتی اناخ راحلته، اونٹنی کو نیچے کیا. فوطی علی یدیہا فرکبتها، تو انہوں نے اس کے اگلے دونوں اس کو جیسے کہتے ہیں نا کر کے نیچے بٹھاتے ہیں، تو فرکبتها، میں اس پر سوار ہو گئی. فانطلق یقود بی الراحلہ حتی اتینا الجیش، چلتے رہے یہاں تک کہ ہم لشکر میں پہنچ گئے. بعدما نزلوا معرسین، دیکھیں آگے بھی لفظ آیا بعد اس کے کہ وہ راحت کے لیے اتر چکے تھے. بعدما نزلوا معرسین. وفی روایت، اس سے یہاں علماء نے استدلال کیا ان اہل لغت نے جو کہتے ہیں کہ دن میں آرام کو بھی تعویذ ہی کہتے ہیں. وہ یہ حدیث ان کے ادلہ میں سے ایک ادلہ ہے. تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتی ہیں وفی روایت، ایک اور روایت میں انہوں نے فرمایا موغرین فی نحر الظہیرہ، بالکل فی وسط الظہیرہ، یعنی دن کے عین گرمی کے وقت آرام کے لیے رکا تھا لشکر. تو اب یہ تحریض کس وقت ہو رہی ہے؟ فی وسط الظہیرہ. قال احد رواته، اب سعد ابن شہاب الزہری فرماتے ہیں کہ ایک راوی نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ موغرین کا کیا مفہوم ہے، تو کہتے ہیں والوغرۃ شدۃ الحر، شدۃ الحر. قالت فہلک من ہلک فی شأنی، فرماتی ہیں بس میرے اس قصے میں جس نے برباد ہونا تھا وہ برباد ہوا. ہلاکا من ہلاکا، اور آج جہنم میں جانا نہیں ہے کیونکہ کچھ صادق الایمان لوگ بھی تھے، لیکن بہرحال غلطی ہوئی بہت سے لوگوں سے. وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ كِبْرَ الْإِفْكِ عبد اللہ ابن ابی بن سلول، ابن سلول کہتے ہیں جس نے سب سے بڑا گناہ اٹھایا وہ عبداللہ ابن ابی تھا. فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا، کہتے ہیں میں مدینہ پہنچ گئی ایک مہینہ، ان کو خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ میرے بارے میں کیا ہو رہا ہے، بیمار پڑ گئی واپس آ کے، سفر میں ہوتا ہے ایسے. فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا، ایک مہینہ میں بیمار رہی. وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ وَلَا أَشْعُرُ، لوگ جو ہے نا وہ اصحاب افک کے قول میں افاضہ کر رہے تھے. اب یہ ہم وہاں بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کرے گا کہ افضتم، افضتم، اس کا مطلب ہے بھی بات سنی، خاموش ہونے کے بعد کے بجائے مزید گفتگو شروع کر دی، اس سے گفتگو اس سے گفتگو، یہ کیا افاضہ. یہ تو مطلب جیسے بہت ہی خطرناک ہے، انشاءاللہ جب ہم آیات پڑھیں گے تو ذکر کریں گے. ولا اشعر، مجھے نہیں پتا تھا کچھ بھی. وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي، کہہ رہے ہیں مجھے اپنی تکلیف میں ایک شے جو ذرا کھٹکا دے رہی تھی وہ کیا تھی؟ أَنِّي لَا أَرَى مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، مجھے اللہ کے رسول سے وہ لطف نہیں نظر آ رہا تھا کہ جب میں بیمار ہوا کرتی تھی تو اس لطف کا وہ مظاہرہ فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں اس میں بھی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ اگر ان کی زوجہ محترمہ بیمار ہوتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف بہت بڑھ جاتا تھا بیوی کے حق میں. لیکن فرما رہی یہ بات کانا یریبنی، یہ مجھے کچھ کھٹکا تھا اس میں. یہ کیا ہے؟ انما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے اور کہتے تھے، آپ اس طرح عموماً میرا حال نہیں پوچھا کرتے تھے لیکن فرماتے تھے كيف تيكم، کیا حال ہے. تیکم یعنی تیکم ہے تلکم، یعنی ڈائریکٹ خطاب کی بجائے جیسے تھوڑا سا انڈائریکٹ خطاب ہوتا. ثم ينصرف، اور پھر چلے جاتے تھے. فذلك الذي يريبني منه ولا اشعر بالشر حتى نقحت، ہم بھی کہتے ہیں نا نقاحت. یہ نقحت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مریض اپنے مرض سے شفا یاب ہو چکا ہو اور مرض کی کمزوری باقی، اسی کو ہم بھی نقاحت کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہاں تک کہ کیا ہوا؟ حتی نقحت، یعنی حتی خرجت من المرض، یہ مراد ہے حتی نقحت، یعنی یہ نہیں کہ حتی مطلب بہت کمزور ہو گئے، نہیں صحیح. فخرجت انا، اب جب وہ ٹھیک ہو گئی تو وہ نکلتی بھی تھی باہر کیا اور کاموں کے لیے. اب بتا رہی ہے فخرجت انا و ام مصطح، مصطح جو ایک صحابی تھے ان سے بھی غلطی ہو گئی، وہ بھی شریک ہو گئے. 3 لوگ مشہور تھے جو ہو گئے جن کا ذکر آئے گا. اس کا فون آ رہا ہے. قبل المناصع، کہہ رہے ہیں مناسع کی طرف ہم روانہ. مناسع کیا ہے اس کی وضاحت فرمائیں گے. وہی متبرزنا، کہہ رہے ہیں ہمارے تبرز کی جگہ تھی جہاں ہم قضاء حاجت کیا کرتے تھے. وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَىٰ لَيْلٍ، فرما رہی ہے قضاء حاجت پورے رات سے رات میں ہی ہوتی تھی، بس دن میں نہیں نکلتے تھے قضاء حاجت. وَكُنَّا مطلب عموماً بتا رہی جیسے یہ ہمارا معمول تھا خواتین کا. وَكُنَّا
کہہ رہے ہیں وَذَلِكَ قَبْلَ أَن نَتَّخِذَ الْكُنُفَ، کیونکہ بتا بعد میں رہی ہے تو کچھ لوگوں نے قریب قریب باتھ روم بنانے شروع کر دیے. کہہ رہے ہیں قبل اس کے کہ ہم ان نتخذ الکنف، کنیف بنائیں، کنیف کی جمع کنف جہاں قضاء حاجت کی جاتی ہے. قریبا من بیوتنا وامرنا امر العرب الاول، کہہ رہے ہیں ہمارا معاملہ تو عربوں کا جو پرانا طریقہ تھا اسی طریقے پہ ہم تھے. فی التبرز قبل الغائط، کہ تبرز کے لیے غائط کی طرف جاتے تھے. غائط کیا ہے؟ المکان المنخفض، یعنی غائط کا لغوی معنی کیا ہے؟ او جاء احد منکم من الغائط، یہ تکنیہ ہے اصل میں، یعنی اگر تم میں سے کوئی کہاں سے آئے؟ غائط سے، یعنی مکان منخفض سے. کہہ رہے ہیں وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَن نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا. اب یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، بلکہ تکلیف ہوتی تھی کہ ہم جو باتھ روم ہے ہمارے وہ گھر کے قریب، یہ بات ہمیں نہیں پسند تھی. ہاں ہاں وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَن نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، اس لیے ہم نے نہیں کیا یہ کام. فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِصْرَ، یہ روایت تو ابھی چل رہی ہے، طویل روایت ہے، اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ آج وہ بریانی کی دعوت ہے اور اس کی وجہ سے مجھے کہا گیا تھا کہ وہاں جلدی پہنچنا ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ کیا اس مطلب بہت خوبصورت روایت ہے. ابھی تو اس میں ذکر آئے گا چیزوں کا.